کلپ نمبر 656۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ نحل کا تعارف، آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ النحل، سورہ نحل کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ آیت فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ نیز اس بارے میں اور اقوال بھی ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں۔ نحل نام رکھنے کی وجہ، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ سورہ نحل کے مضامین، اس سورت مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد بیان کیے گئے۔ نمبر 2، جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی ہے۔ نمبر 3، فرشتے کفار کی جان کس طرح نکالتے ہیں اور متقی مسلمانوں کی جان کس طرح نکالتے ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ نمبر 5، بیٹی کی ولادت پر کفار کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ نمبر 6، حشر کے میدان میں کفار کی بری حالت ذکر کی گئی۔ نمبر 7، عہد پورا کرنے اور قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 8، قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شبہات کا رد کیا گیا۔ نمبر 9، حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے والے کا حکم بیان کیا گیا۔ نمبر 10، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کہہ کر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ نمبر 11، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی گئی۔ نمبر 12، نیکی کی دعوت دینے کے انتہائی اہم اصول بیان کیے گئے۔ سورہ حجر کے ساتھ مناسبت، سورہ نحل کی اپنے سے ماقبل سورت حجر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 92 میں فرمایا گیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ترجمہ تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ اس سے قیامت کے دن لوگوں کا جمع ہونا اور ان سے ان کے دنیاوی اعمال کے بارے میں سوال کیا جانا ثابت ہوا۔ اسی طرح آیت نمبر 99 میں فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ترجمہ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ آیت موت کے ذکر پر دلالت کرتی ہے۔ ان دونوں آیات کی سورہ نحل کی پہلی آیت سے مناسبت ہے کہ اس میں بھی قیامت قائم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ترجمہ اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ شان نزول، جب کفار نے تکذیب اور استہزاء کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بلکہ بہت ہی قریب ہے اور اپنے وقت پر یقیناً واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ کافروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو یہ بات کہی کہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا حکم نازل فرمایا ہے، چلے ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں گے تو ان بتوں کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن
أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ ترجمہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو۔ ینزل الملائکہ، اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ملائکہ ذکر فرمایا گیا، اور روح سے مراد وحی ہے۔ وحی کو روح اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے اور روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے دل زندہ ہوتا ہے اور اسی سے ابدی سعادت کا پتہ چلتا ہے، اور جو دل وحی سے دور ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ملائکہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ آنے والے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی کی حفاظت پر مامور ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے جن بندوں کو نبوت، رسالت اور مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور ان پر وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ میرا انکار کرنے اور عبادت کے لائق ہونے میں بتوں کو میرا شریک ٹھہرانے پر میرے قہر و غضب سے ڈرائیں۔